کیا ہم آج بھی انصاف کے تماشائی ہیں؟ جارج ٹینی جونیئر کی کہانی صرف ایک بچے کی سانحہ خیز موت کی نہیں، بلکہ یہ ایک پورے نظام پر فرد جرم ہے۔ ایک ایسا نظام جو انصاف کے نام پر امتیاز، تعصب اور طاقتور کے مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ 1944 کا جنوبی کیرولائنا، امریکہ کے جنوب میں واقع ایک ریاست تھی۔ وہاں نسلی امتیاز صرف معاشرتی روایت نہیں بلکہ قانونی ڈھانچے کا حصہ تھا۔ یہاں جم کرو قوانین کے تحت سیاہ فاموں کو تعلیم، صحت، روزگار اور قانونی تحفظ میں مسلسل دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معمول میں 14 سالہ جارج ٹینی کو 2 سفید فام بچیوں کے قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ نہ کوئی ثبوت تھا، نہ گواہ، نہ سائنسی تجزیہ، صرف شک، تعصب اور ایک رنگ کالا۔ عدالتی کارروائی صرف 2 گھنٹوں میں مکمل ہوئی۔ جوری کے تمام ارکان سفید فام تھے۔ انہوں نے صرف 10 منٹ میں ایک بچے کو برقی کرسی پر موت کی سزا سنائی۔ جارج کا کوئی وکیل مؤثر انداز میں دفاع نہ کر سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا کہ ہو کیا رہا ہے، اسے جیل میں تنہا قید کر دیا گیا۔ اپنے والدین سے ملنے کی اجازت تک نہ ملی، اور 81 دن بعد اسے 5380 وولٹ کرنٹ سے مار دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف جارج ٹینی ہی ایسا واحد واقعہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ 1931 میں اسکاٹس بورو بوائز کا کیس سامنے آیا۔ اس میں 9 سیاہ فام نوجوانوں پر 2 سفید فام عورتوں کے ریپ کا الزام لگایا گیا۔ ابتدائی عدالتوں نے انہیں سزائے موت دی، مگر بعد میں یہ ثابت ہوا کہ الزامات جھوٹے تھے۔ اس کیس نے امریکی عدالتی نظام میں نسلی تعصب کی جڑیں بے نقاب کر دیں۔ اسی طرح 1989 میں سینٹرل پارک 5 کا واقعہ پیش آیا۔ 5 سیاہ اور لاطینی نسل کے نوجوانوں کو نیو یارک کے سینٹرل پارک میں ایک سفید فام خاتون پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ تمام نے اعتراف کیا، مگر وہ اعتراف پولیس کے دباؤ، مار پیٹ اور گمراہ کن تفتیشی طریقوں کا نتیجہ تھا۔ سالوں بعد ڈی این اے ٹیسٹ اور اصل مجرم کے اعتراف سے یہ نوجوان بے گناہ قرار دیے گئے۔ یہ تمام واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب تعصب نظام کا حصہ بن جائے تو قانون ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ یہ ہتھیار کمزور، غریب اور رنگدار طبقات کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ سائنس اور جدید فورینزک طریقے ان واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جارج ٹینی کے مقدمے میں نہ تو جرم کے مقام کی فورینزک تفتیش ہوئی، نہ آلۂ قتل پر فنگر پرنٹ لیے گئے، اور نہ ہی اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ آیا 14 سالہ کمزور جسم رکھنے والا لڑکا واقعی 19 کلو وزنی شہتیری سے کسی کو مار سکتا تھا یا نہیں۔ یہ تمام سوالات جدید قانونی نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، مگر اس وقت صرف رنگ ہی فیصلہ کن تھا۔ تحقیق کے مطابق امریکی عدالتی نظام میں سیاہ فام افراد کو سفید فاموں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ سزائے موت دی جاتی ہے، خاص طور پر جب مقتول سفید فام ہو۔ امریکن بار ایسوسی ایشن کی رپورٹس بھی اس فرق کی تصدیق کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نسلی تعصب ابھی بھی نظام کا حصہ ہے۔ جارج ٹینی کے کیس پر تحقیق کرنے والے مورخین اور قانون دان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مقدمہ امریکی قانونی تاریخ کا شرمناک باب تھا۔ 2014 میں 70 سال بعد جنوبی کیرولائنا کی عدالت نے جارج کو بے گناہ قرار دیا۔ جج کارمن مولیٹرف نے کہا، اس عدالت کا مقصد سچائی کی تلاش ہے۔ یہ مقدمہ انصاف سے محروم تھا۔ یہ فیصلہ ایک رسمی معافی تھی، مگر جارج واپس نہ آ سکا۔ اس کی زندگی تو ختم ہو چکی تھی، اس نظام کے ہاتھوں جو اسے بچا سکتا تھا مگر نہ بچا سکا۔ اس واقعے کی گونج صرف عدالتوں یا تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں رہی، ادب اور فلم نے بھی اس سچائی کو آواز دی۔ اسٹیفن کنگ کا ناول دی گرین مائل اور اس پر بننے والی فلم ایک ایسے معصوم قیدی کی کہانی ہے جو طاقتور معاشرے کی نظر میں مجرم تھا، مگر حقیقت میں ایک شفا بخش اور نرم دل انسان تھا۔ یہی کہانی جارج ٹینی کی روح کی بازگشت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے، کیا دنیا واقعی بدل گئی ہے؟ کیا آج رنگ، نسل، مذہب یا معاشی حیثیت انصاف پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ پاکستان، بھارت، امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی مہذب ملک میں ایسے بے شمار کیسز ہیں جہاں کمزور طبقے کو خاموشی سے کچلا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ آواز اٹھانے کے قابل نہیں، ان کی کوئی پہچان نہیں، کوئی وکیل نہیں، اور اکثر تو ان کے لیے سوار اٹھانے والا بھی کوئی نہیں۔ جارج ٹینی کا چہرہ صرف ایک تصویر نہیں، وہ انسانیت کا آئینہ ہے، اور یہ آئینہ ہم سب سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ
کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا، یا ہم آج بھی انصاف کے تماشائی ہیں، صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے؟